اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر سے یہ 53 نمبر پروگرام ہے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11 کے عنوان پر۔ آج بروز ہفتہ 6 نومبر 2021 عیسوی ہے۔ یاد رہے کہ دجال مدینے پر حملہ آور ہوگا اور اس روایت کو سب مسلمان مانتے ہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ فتنہ دجال دراصل عقیدہ ختم نبوت کی جنگ ہے، کیونکہ یہودیوں نے بھی آخری نبی کا انکار کیا تھا، حالانکہ وہ مدینہ کے گرد و نواح میں اور خصوصی طور پہ خیبر میں کئی صدیوں سے آباد تھے اور آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے۔ تو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے قادیانی گروہ کی، اور ان کی جو آج کی موجودہ نسل ہے، جس کو آج سے 100-150 سال کے پہلے کے حالات شاید پوری طرح سے نہیں بتائے جا رہے یا نہیں بتائے جاتے، تو ان کو چند پہلو بتانا اس لیے ضروری ہیں کہ جتنا ممکن ہو سکے ان کو ایک ایسا زاویہ بھی پیش کر دیا جائے جو ان سے چھپایا جاتا ہے۔ تو اس نیت سے بات کرتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ دلوں کو بدل دے اور معاملات کو بہتری کی طرف موڑ دے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو فتنہ دجال سے بچائے، تو آج کی اہم بات یہ ہے کہ سب سے پہلا ثبوت جو ہمارے لیے ہے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، وہ کلمہ طیبہ ہے۔ کلمہ طیبہ میں اللہ تعالیٰ کا نام 2 مرتبہ مذکور ہے اور محمد الرسول اللہ کا نام 1 مرتبہ مذکور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خالق ہونے کی شان میں اللہ واحد ہے، اور مخلوق ہونے کی شان میں محمد الرسول اللہ کی وحدانیت کو کلمہ طیبہ میں سجا دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا ثبوت ہے جو محبت والوں کو آسانی سے نظر آئے گا۔ تو کلمہ طیبہ حضور کی وحدانیت کا ثبوت ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ حضور مخلوق ہیں مگر اللہ کے فضل سے رحمت للعالمین کے درجے پر فائز ہیں، اس شان کا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ پھر اور آگے بات بڑھاتے ہیں کہ جو قادیانی غلام احمد قادیانی کو نبی سمجھے، یا کسی نے ان کو مسیحا مانا یا کسی نے ان کو نبی مانا، تو یہ بات یاد رہے کہ قرآن پاک کی جن آیات کی تشریح و تعویل ان کے علماء نے ان کو بتائی ہے، وہ مکمل نہیں بتائی۔ تو ایک زاویہ اور ایک پہلو آپ یہ بھی غور کر لیں کہ 61 نمبر پہ قرآن پاک کی سورۃ الصف ہے۔ سورۃ الصف 61 نمبر پہ سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 6۔ اب آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوا، اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، بولے یہ کھلا جادو ہے۔ اب آپ اس آیت کی تشریح و تعویل کے حوالے سے مختصر یہ ذکر سن لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد صرف ایک نبی کا ذکر کیا، صرف ایک نبی کا، اور ان کا نام بتایا احمد۔
تو قادیانیوں سے یہ یعنی بات کرنے والی ہے، ان کو دہرانے والی ہے، بتانے والی ہے کہ آپ نے جس کو نبی سمجھا یا مسیحا سمجھا اس کا نام ہے غلام احمد، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت اپنی امت کو دی جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اس میں نام ہے احمد۔ تو احمد اور غلام احمد یہ آپس میں مطابقت نہیں رکھتے، ٹھیک ہے؟ احمد ایک اور ذات ہیں، غلام احمد ایک اور ذات ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی قرآن پاک میں سے اپنے اس غلام احمد قادیانی کے نبی یا مسیحا ہونے کی دلیل پکڑتا ہے تو وہ سورۃ الصف کی آیت نمبر 6 پہ پھر سے ذرا غور کر لے اور اس نیت سے غور کرے، اس یعنی دعا سے غور کرے کہ اللہ تعالیٰ حق ظاہر فرما دے۔ تو بات یہ ہے، سورۃ الصف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد صرف ایک نبی کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، اور احمد کا ذکر کیا، غلام احمد کا ذکر نہیں کیا۔ تو یہ فرق آپ نوٹ فرما لیں۔ دوسری بات یہ کہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے یہ کہا انی رسول اللہ الیکم، بنی اسرائیل کو یہ بتایا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اور پھر یہ ذکر ہے مصدقا لما بین یدی من التورات، کہ انہوں نے تورات کی تصدیق کی، حالانکہ تورات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کی کتاب ہے۔ تو قرآن اس بات کا ثبوت ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنے سے پہلی کتابوں کو جانتے ہیں، ان کی تصدیق تبھی تو فرماتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علم غیب اس آیت سے بھی ظاہر ہے، وہ جو انہیں اللہ نے عطا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ کا ذکر صدیوں بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں امت مسلمہ کو کہ حضرت عیسیٰ نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا۔ تو یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نشانی ہے، دلیل ہے، ثبوت ہے کہ حضور بھی اللہ کے فضل سے سابقہ امتوں کو، سابقہ کتابوں کو، سابقہ نبیوں کو، سب کو جانتے ہیں۔ اور پھر کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اگر قادیانی یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ معاذ اللہ فوت ہو گئے ہیں، تو مختصر فی الوقت گزارش یہ ہے کہ جن آیتوں میں سے قادیانی یہ استدلال کرتے ہیں، یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، تو اللہ نے چاہا تو یہ حقیر اللہ کے فضل سے انہی آیات میں سے یہ استدلال پیش کرے گا آپ کی خدمت میں کہ وہی آیات اس بات کا ثبوت ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پھر سے اس زمین دنیا پر تشریف لائیں گے اور اپنا میثاق النبیین والا وعدہ پورا کریں گے۔ تو یہ چونکہ تفصیلی بحث ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ فی الوقت یہ گزارش کہ کلمہ طیبہ عقیدہ ختم نبوت کا ثبوت ہے، اور سورۃ الصف میں آیت نمبر 6 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد احمد کی پیشن گوئی کی ہے، غلام احمد کی نہیں کی، اور صرف اپنے بعد ایک نبی کا ذکر کیا، اور وہ ایک نبی وہی ہیں جن کی یہ کتاب قرآن مجید ہم سب مسلمان مانتے ہیں، اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے۔ اب لفظ محمد اور لفظ احمد پہ مزید انشاءاللہ ہم سرکار کی نعت انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں بیان کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ دجال اگر مدینے پہ حملہ کرے گا تو اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کی کیا نشانیاں ہیں جو احادیث کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں بھی موجود ہیں۔ تو مزید انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ فی الوقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔